نیوزی لینڈ، جس کو شاید آپ اور میں صرف کرکٹ کی وجہ سے ہی جانتے ہیں، یہ دنیا کا وہ ملک ہے جہاں سورج سب سے پہلے نکلتا ہے، اور اس حساب سے نیو ایئر فیسٹیول سب سے پہلے نیوزی لینڈ میں منایا جاتا ہے۔ یہ دنیا کے سب سے پرسکون ممالک میں سے ایک ہے جو پیسیفک اوشن کے ساؤتھ پہ، جبکہ آسٹریلیا سے تقریباً 4000 کلومیٹر دور ایسٹ میں پڑتا ہے۔ یہ ایک آئی لینڈ ملک ہے اور یہ دو بڑے زمینی حصوں پر مشتمل ہے، ایک ساؤتھ آئی لینڈ اور دوسرا نارتھ آئی لینڈ۔ ان دو سینٹرل آئی لینڈز کے علاوہ نیوزی لینڈ میں تقریباً 600 دیگر چھوٹے آئی لینڈز ہیں۔ دوستو، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ انسانوں کے ذریعے آباد کیے جانے والے آئی لینڈز میں نیوزی لینڈ کا مقام سب سے آخری ہے، یعنی یہ ان جزائر میں سے ہے جسے انسانوں نے سب سے آخر میں آباد کیا۔ انسانوں کی آبادی سے پہلے نیوزی لینڈ ایک نامعلوم تنہا آئی لینڈ تھا جو مختلف جانور، پیڑ پودوں اور فنگی فنگس کا ایک علاقہ تھا۔ نیوزی لینڈ کا کیپٹل ویلنگٹن ہے، جبکہ سب سے زیادہ آبادی والا شہر آکلینڈ ہے۔ ناظرین، اگر بات کی جائے نیوزی لینڈ کی تاریخ کی، تو نیوزی لینڈ کی تاریخ صرف چند سو سال پرانی ہے۔ یہ ملک صرف 800 سال پہلے انسانوں نے آباد کیا تھا، اور یہ یقیناً ماوری قبیلہ تھا جو سب سے پہلے نیوزی لینڈ میں آیا۔ 1200 سے 1250 کے درمیان میں اس جزیرہ میں پولینیشین لوگ آباد ہوئے، اور اس کے لیے انہوں نے پیسیفک اوشن کے آئی لینڈز کا ایک لمبا سفر کیا، اور سفر در سفر کے بعد ان کی انٹری نیوزی لینڈ میں ہوئی۔ وہ صدیوں وہاں رہے اور ان کا ایک کلچر بنا جسے ماوری کلچر کہا جاتا ہے۔ 1642 میں ڈچ ٹورسٹ ایبل ٹیسمین وہ پہلا یورپی تھا جس نے نیوزی لینڈ کی زمین پر قدم رکھا، اور اس کے پہنچتے ساتھ ہی ماوری قوم نے اس پر حملہ کر دیا، اور اس جھگڑے میں ایبل کے 4 ساتھی مارے گئے جبکہ ایک ماوری کی موت ہوئی۔ پھر 1769 تک کسی یورپی نے ادھر توجہ نہیں کی۔ آخر کار برطانوی ٹورسٹ جیمز کک نے نیوزی لینڈ کے تقریباً تمام ساحلوں کا نقشہ تیار کیا، اور کک کے بعد متعدد یورپی اور نارتھ امریکن ٹورسٹ نے نیوزی لینڈ کا سفر کیا۔ یہ لوگ سیل اور ویل مچھلی کا شکار کرتے ہوئے وہاں پہنچے تھے۔ 1840 میں یونائٹڈ کنگڈم کے نمائندوں نے ماوری سربراہوں کے ساتھ ویٹنگی ایگریمنٹ پر دستخط کیے، جس کی روح سے نیوزی لینڈ برطانیہ کے زیر اختیار آ گیا۔ 1841 میں نیوزی لینڈ برطانیہ کی ایک کالونی بن گیا، اور 1907 میں اسے ڈومینین نیوزی لینڈ بنا دیا گیا۔ فی الحال نیوزی لینڈ کی آبادی کا سب سے بڑا حصہ یورپی نسل پر مشتمل ہے، جس کی کل تعداد تقریباً 5 ملین ہے۔ ملک کی سب سے بڑی مائنارٹی ماوری قوم ہے جو اب تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے۔ یہاں کی سرکاری زبانوں میں انگریزی زبان، ماوری زبان اور نیوزی لینڈ کی علامتی زبان شامل ہیں، البتہ انگریزی زبان کا غلبہ ہے۔ نیوزی لینڈ ایک ترقی یافتہ ملک ہے، اور دنیا بھر کے مختلف قومی کارکردگیوں کے موازنوں میں نیوزی لینڈ کا درجہ کافی بلند ہے، مثلاً لیونگ سٹینڈرڈ، ہیلتھ، ایجوکیشن، شہری آزادیوں کا تحفظ اور اقتصادی آزادی وغیرہ۔ 1980 کی دہائی میں نیوزی لینڈ میں بڑی اقتصادی تبدیلی آئی، جس سے نیوزی لینڈ کی اکانومی آزاد تجارتی اکانومی بن گئی۔ نیوزی لینڈ کی اکانومی کا بڑا حصہ سروس سیکٹر ہے۔ اس کے بعد نیوزی لینڈ میں صنعت اور کھیتی باڑی کا نمبر آتا ہے۔ بین الاقوامی سیاحت نیوزی لینڈ کی آمدنی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ نیوزی لینڈ میں قدرتی وسائل کی بھرمار ہے، اور اس کی معیشت کی ترقی میں اس کا بہت اہم کردار رہا ہے۔ سونا، ویل، سیل مچھلی، وول، دودھ اور گوشت ایسے کاروبار ہیں جو ہمیشہ سے نیوزی لینڈ کی طاقت رہے ہیں اور اس کی معیشت کی بنیاد رہے ہیں۔ نیوزی لینڈ کی کابینہ کی سربراہ وزیر اعظم ہے، اور ملک کی سربراہ الزبتھ دوم ہے، جبکہ ان کی نمائندگی گورنر جنرل کرتا ہے۔ نیوزی لینڈ کا کوئی حصہ سمندر سے 128 کلومیٹر دور نہیں ہے۔ یہاں انسان کم اور جانور زیادہ پائے جاتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، آپ نے شاید یہ پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ نیوزی لینڈ میں 95% جانور اور 5% انسان رہتے ہیں، اور ہر انسان کے لیے 9 بھیڑیں یہاں پہ موجود ہیں۔ اسی وجہ سے نیوزی لینڈ ہر سال تقریباً 100 کلو مکھن اور 65 کلو پنیر فی شخص پیدا کرتا ہے۔ نیوزی لینڈ کا شمار دنیا کے پرامن ترین ممالک میں ہوتا ہے۔ نیلسن لیکس نیشنل پارک میں واقع نیلی جھیل دنیا کی صاف ترین جھیلوں میں سے ایک ہے، اور نیوزی لینڈ میں ایک بھی سانپ نہیں پایا جاتا۔ دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ کو سب سے پہلے سر کرنے کا اعزاز بھی نیوزی لینڈ کے کوہ پیما سر ایڈمنڈ ہلری کو حاصل ہے۔ نیوزی لینڈ میں دوسرے کسی بھی ملک کے مقابلے میں پینگوئن کی اقسام سب سے زیادہ ہیں۔ نیوزی لینڈ کا قومی پرندہ کیوی ہے جو اڑنے کے قابل نہیں ہوتا، اور یہ پرندہ اپنی جسامت کے اعتبار سے سب سے بڑا انڈا دیتا ہے۔ 7واں براعظم انٹارکٹیکا ایک ایسا منفرد براعظم ہے جس کی مقامی آبادی 0 ہے، اور 7 ممالک جو انٹارکٹیکا کے مختلف حصوں پر اپنا دعویٰ کرتے ہیں ان میں نیوزی لینڈ بھی ایک ہے۔ آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ دنیا میں صرف 2 ہی ملک ایسے ہیں جن کے 2 قومی ترانے ہیں، ایک ڈنمارک اور دوسرا نیوزی لینڈ۔ ویلنگٹن پوری دنیا کا سب سے جنوبی کیپٹل ہے، لیکن آکلینڈ ملک کے اقتصادی دارالحکومت کے طور پر مقابلہ کرتا ہے۔
پورے ساؤتھ آئی لینڈ سے زیادہ لوگ آکلینڈ میں رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ دی لارڈ آف دا رنگز کے پرستار ہیں تو ریکارڈنگ سٹوڈیوز بھی اسی شہر میں واقع ہیں۔ ناظرین، نیوزی لینڈ لینڈسکیپس اور سرسبز و شاداب پہاڑوں کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے اور ہر کوئی یہ چاہے گا کہ وہ زندگی میں ایک دفعہ وہاں ضرور جائے۔ دوستو، ہم نے دنیا کے مختلف ممالک اور شہروں کے بارے میں ویڈیو سٹارٹ کی ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے شہر پر بھی ایک ویڈیو بنائی جائے تو کامنٹ میں اپنے شہر کا نام لکھ دیں، جلد ہی آپ کے شہر پر ویڈیو بنائی جائے گی۔